بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں عشق و معرفت کا جو سمندر موجزن تھا، وہ اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کے لیے زبان عشق کا متلاشی تھا۔ آپ نے دعا کی، اے خدایا، اپنی محبت کا جو خزانہ تو نے میرے سینے میں رکھا ہے، کوئی ایسا بندہ خاص عطا فرما جس کے سینے میں اس امانت کو منتقل کر دوں، اور وہ بندہ زبان عشق سے میرے اسرار مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا ملک روم روانہ ہو جاؤ، اس کام کے لیے جس کو ہم نے منتخب کر لیا ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ مولانا رحمت اللہ علیہ اور شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات پر قلم کشائی کی گئی ہے۔ جواہر مزیہ کے بیان کے مطابق تو واقعے کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقے میں رونق افروز تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک شمس تبریز رحمت اللہ علیہ قلندرانہ انداز سے وہاں آ پہنچے۔ آپ کے قریب بیٹھتے ہی مولانا سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ مولانا نے آپ کی ظاہری وضاحت دیکھ کر فرمایا، یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے مولانا کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی۔ گھر بار اور شان و شوکت کو خیر بات کہا اور شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرتے کرتے صحراؤں کی خاک چھان ماری، ملک کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا دیکھ مارا، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ دوسری جگہ واقعہ یوں لکھا ہوا ہے، شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ملک روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرماؤ۔ شکر فروشوں کی سرائے میں ٹھہرے۔ ایک دن مولانا روم نہایت تذک و احتشام سے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدے اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ مولانا نے فرمایا، اتباع شریعت۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ جو علم تجھ سے نہ لے لے، اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا روم کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے۔ وہاں شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا کتابیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دیں۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا، میاں درویش رحمت اللہ علیہ، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن میں بڑے بڑے نادر نکتے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دیں۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب قال انہیں کیا سمجھو؟ اس کے بعد مولانا روم شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ سپہ سالار مولانا کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے واقعہ یوں قلم بند کیا کہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے دعا کی کہ خدایا کوئی ایسا شخص عطا فرما جو میری محبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا، ملک روم چلے جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ قونیہ پہنچ کر برنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہو گئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور عمرہ کا مجمع ہوا کرتا تھا۔
شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجمع میں جا بیٹھتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے آنکھیں چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھ گئے۔ اسی طرح اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا۔ جب عشق حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا تو مولانا پر مستی اور وارفتگی غالب رہنے لگی۔ درس و تدریس، وعظ و نصیحت سب اشغال چھوٹ گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سپہ سالار کے بیان کے مطابق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے صلاح الدین زرقوب رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں 40 روز تک چلہ کشی کی۔ اس عرصے میں کھانا پینا سب کچھ ترک کر دیا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سماع سے پرہیز کرتے تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس اور فتویٰ نویسی بالکل ترک کر دی۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی محبت میں مجھ کو نعرۂ مستانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی دیوانگی اور وارفتگی کو محبوب رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مصداق ہیں۔ جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر عشق الہیہ کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں یہ فتنہ اٹھا کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ کر دیا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب یہ شورش بپا ہوئی تو تبریز رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے کونیا چھوڑ کر دمشق کو چل دیے۔ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی سے بے چین ہو گئے اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رقت انگیز اشعار کہنے شروع کر دیے۔ اس پر مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بلایا جائے۔ اس کے بعد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 2 سال تک کونیا میں رہے لیکن پھر غائب ہو گئے۔ پیر کی اس مفارقت سے مولانا روم انتہائی بے چین ہو گئے اور زندگی تلخ ہو گئی۔ ان کی جدائی نے مولانا پر ایک شکر کی کیفیت طاری کر دی۔ اسی حالت میں مولانا بازار سے گزر رہے تھے کہ زرقوب چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا۔ مولانا پر ان کے ہتھوڑے کی آواز نے سماع کا اثر پیدا کر دیا اور آپ پر وجد طاری ہو گیا اور بے خود ہو کر رقص کرنے لگے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر زرقوب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر شیخ زرقوب دکان سے باہر نکل آئے۔ مولانا روم ان سے بغل گیر ہوئے عالم بے خودی میں یہ شعر پڑھنے لگے۔ اس شعر کا اثر صلاح الدین زرقوب رحمۃ اللہ علیہ پر اس قدر ہوا کہ آپ نے ساری دکان لٹا دی اور مولانا کی ہم رقابی اختیار کر لی۔ اپنے آپ کو ہماتن مولانا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں بڑا سکون اور کیف میسر آیا۔ 9 سال تک آپ دونوں کی صحبتیں گرم رہیں۔ 664 ہجری میں حضرت زرقوب رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی سے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولانا روم پھر غم و اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا روم کو پھر ایک ایسے محرم راز اور رفیق خاص کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسا محرم راز ان کو شیخ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں مل گیا۔ انہوں نے 10 برس تک اس تندہی اور حسن عقیدت کے ساتھ مولانا کی خدمت کی کہ دونوں یکجان اور دو قالب ہو گئے۔ یہ شیخ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تحریک و ترغیب تھی کہ جس نے مولانا کو اپنی شہرہ آفاق مثنوی کے لکھنے پر آمادہ کیا۔ مثنوی شریف میں مولانا نے جا بجا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بڑے حسین انداز میں کیا۔ مثنوی شریف سینے میں عشق خداوندی کی آگ لگا دیتی ہے۔ 672 ہجری میں قونیا میں بہت شدت کا زلزلہ آیا۔ تقریباً 40 روز تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ اہل شہر نے مولانا سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا کہ زمین بھوکی ہے
کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ چند روز بعد مولانا کا مزاج ناساز ہوا۔ ہر چند اتباع نے معالجے کی تدبیریں کیں لیکن کوئی سود مند نہ ہوئی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ مولانا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے۔ بیماری کی شہرت عام ہوئی۔ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ مولانا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور مولانا کی شفا کے لیے دعا کرنے لگے۔ مولانا نے سنا تو فرمایا، شفا آپ کو مبارک ہو۔ محب اور محبوب میں صرف ایک پیرہن کا پردہ رہ گیا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اڑ جائے اور نور نور میں مل جائے؟ اس پر شیخ رحمت اللہ علیہ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا کا دم واپسی ہے۔ چنانچہ یکشنبہ کے دن 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور قونیہ کی سرزمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔